بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعيت فيه إلى ضيافة الله. السلام عليك يا شهر الله، ووفقنا فيه لأن نصل أرحامنا بالبر والصلة، وأن نتعاهد جيراننا بالإخوال والعدية، وأن نخلص أموالنا من التبعات، وأن نطهرها بإخراج الزكوات. راز و نیاز کے عنوان سے یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ پروردگار کے ہم مہمان ہیں۔ 44 نمبر دعا ہے۔ صحیفہ سجائی سے حوالے سے کچھ عرائض پیش کی جا رہی ہیں۔ مولا پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مجھے یہ توفیق، ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اعزاء و اقرباء کے ساتھ صلہ رحمی کر سکیں۔ صلہ رحمی کا جو مفہوم ہے، اس کے مقابلے میں جو قطع رحمی جو ایک بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے جسے جانا گیا قطع رحمی۔ قطع رحمی کا جو عنوان ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ قطع رحمی جو ہے ہر معاشرے کے لحاظ سے خاص ایک عنوان اس کا سمجھا جا سکتا ہے۔ قطع رحمی یعنی آپ کے معاشرے میں یہ معیار ہو، فرض کریں ہر کسی کا اپنے لحاظ سے، کہ اگر آپ کسی خاندان والوں سے روابط کٹ اپ کرتے ہیں، ان کی مدد نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے ہیں، تو آپ کے معاشرے والے سے کہیں گے اس کا کوئی خاندان سے لین دین ہو نہیں ہے، قطع رحمی ہو جائے گی جی۔ پر اس کا کوئی خاص فارمولہ نہیں ہے آپ کہیں کہ یہ شرطیں ہوں تو یہ ہوں، یہ آپ کے معاشرے کے تابع ہے۔ آپ کے معاشرے میں قطع رحمی کا عنوان کس حد تک جاتا ہے، جہاں تک اس کا دائرہ کار ہوگا وہاں تک اس کی جو ہے نا یہ حرام ہے۔ اور اس کے مقابلے میں صلہ رحمی کیا جناب علیہ السلام اس کی بڑی تاکید کی۔ صلہ رحمی کے افراد میں سے جو سب سے پہلے آپ کے والدین ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بہن بھائی ہیں، اسی طرح جو آپ کے نسبی جو رشتہ دار آتے ہیں وہ آتے ہیں۔ صلہ رحمی میں مثلاً حتیٰ کہ سلام کی حد تک سلام رابطہ رہے، سلام کے ذریعے سے بھی ہو سکے۔ اگر ان کی کوئی مالی مشکلات ہیں وہ حل کریں، ان کو کسی تعاون کی ضرورت ہے وہ کریں، اگر اچھا مشورہ آپ سے مانگتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کس میں آ جاتے ہیں؟ صلہ رحمی میں آ جاتے ہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اپنے خاندان والوں کے حالات سے غافل نہ ہونا، ان کی جس حد تک ہو سکے مالی مدد کرنا، اخلاقی مدد کرنا، معنوی مدد کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، یہ کیا ہے؟ صلہ رحمی میں ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں یہ متعہد فرما، ہم وظیفہ شناس بن جائیں اپنے ہمسایوں کے بارے میں، ہمسایوں کی مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان سے لاپرواہ نہ ہوں۔ ہمیں نہ معلوم ہو کہ ہمارے ہمسایوں کے حالات کیسے گزر رہے ہیں، تنگی کے حالات ہیں یا تنگی کے حالات نہیں ہیں، لہذا ہم ان کو عطا اور بخشش کے ذریعے سے ہماری کیا، ہمیں متعہد فرما، ہمیں وظیفہ شناس فرما اپنے ہمسایوں کے بارے میں۔ پھر پروردگار ہمارے اموال کو کثافتوں سے، آلودگیوں سے پاک کر دے۔ آلودگی کیا ہے؟ آپ کا مثلاً آپ کے مال میں کسی دوسرے خاک آ چکا ہے، فرض کریں آپ نے طے کیا تھا کہ آپ جب جاب کرتے ہیں، جاب میں ہے کہ آپ نے 6 گھنٹے 5 گھنٹے 8 گھنٹے کام کرنا ہے، تو طے یہ ہے کہ 8 گھنٹے آپ نے کام کرنا ہے، وہاں جا کے آپ اپنا کام میں لگ جاتے ہیں، تو یہ جو آپ اپنے جتنے گھنٹے کام کریں گے اس سے جو آپ کو تنخواہ ملے گی، یہ آپ کو اس کے مستحق نہیں ہے، یہ کثافت والا مال ہے، آلودگی ہے۔ تو مولا کیا فرماتے ہیں کہ ہم جو ہیں اپنے اموال کو آلودگیوں سے پاک کر دیں، اس لیے کہ اگر یہ مال جو مشکوک آپ کے پاس جائے گی اس کی تاثیرات کیا ہوں گی؟ آپ نماز پڑھیں گے کوئی لطف نہیں آئے گا، روزہ رکھیں گے تھکے ہوئے ہیں، اور عبادت کریں کوئی اس میں کوئی چاشنی آپ کو محسوس نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس مال جو آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے، اس سے کھانا پینا جو کھایا جا رہا ہے وہ ایسا مشکوک ہے، مال آپ کا ہے ہی نہیں۔ تو پہلے کیا کام کرنا چاہیے؟ پروردگارہ ہم اپنے مال کو آلودگیوں سے پاک کر سکیں۔ پھر ہم جناب مالوں کو پاک کریں، کس سے؟ زکوٰۃ دیں۔ زکوٰۃ ایک بہترین طریقہ ہے، جن پہ واجب ہے اس پہ جو ہے زکوٰۃ دیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ جو ہم سے کٹ اپ تعلقات جو ہم سے نہیں رکھنا چاہتے، ہم سے ناراض ہیں، تو ہم ان سے تعلقات جوڑیں۔
اور ہم انصاف کریں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، خوب زیادتی کی ہے، حق میرا بنتا تھا۔ لوگ دیکھیں، ابھی آپ کسی جگہ گئے جناب، کوئی چیز لینے گئے، آپ کی باری تھی تو آگے سے کوئی دوسرا آ جاتا ہے، تو یہ ظلم ہے نا، زیادتی اس نے کی ہے۔ لیکن اب کبھی ہماری نوبت آ جائے، ابھی کبھی ہمارا اس سے لین دین پا جائے، کہتے نہیں، ہم انصاف کریں ان کے ساتھ ہو جنہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے، کیا ظلم کی ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں جن لوگوں نے ہمارے ساتھ دشمنی کی ہے ہم ان کے ساتھ مسالمت آمیز زندگی گزاریں۔ وہ دشمن ہے لیکن ہم ان سے دشمنی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پہ مولا ایک تبرہ کا مفہوم بتاتے ہیں۔ تبرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ تبرہ کی گفتگو نہایت ہی مہم ہے۔ بھئی دشمن ہے آپ کے، مولا فرماتے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے تعلقات جوڑیں گے، دشمنی نہیں کریں گے جنہوں نے ہم سے دشمنی کی ہے، لیکن اگر وہ دشمنی کا محور پروردگار تیری ذات ہوگی ان سے ہم تعلقات پھر نہیں رکھیں گے۔ یہی امام جو دیکھیں، امام کیا فرماتے ہیں، وَأَن نُسَالِمَ مَنْ عَادَانَا، پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم مسالمت آمیز زندگی گزاریں، ان کے ساتھ اچھی طریقے سے رہیں۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ جو ہمارے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ حاشا مَنْ عُودِیَ فِیکَ وَلَکَ، لیکن یہ اس سے ہٹ کر ہے کہ جو دشمنی آپ کی اے پروردگار تیری وجہ سے ہم نے کسی سے کی ہے۔ خوب شیطان سے تو دوستی نہیں ہو سکتی بھئی شیطان سے تھوڑی ہے۔ شیطان نے کیا کہا؟ خدا نے کی فرماتا ہے کہ شیطان تمہارا کیا ہے؟ عدوٌ ہے، مضل مبین ہے، یہ کھلا گمراہ آپ کا دشمن ہے۔ تو شیطان سے تو ہم دوستی نہیں کر سکتے نا۔ پس اگر محور دشمنی، مرکز دشمنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو پروردگارہ چونکہ وہ تیرا دشمن ہے اب اس سے ہم تعلقات نہیں رکھ سکتے ہیں، اس سے ہم مسالمت آمیز زندگی نہیں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ دشمن کون ہے؟ جو دشمنی تیری وجہ سے ہے، چونکہ تیرا دشمن ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دم میری ذات سے دشمنی ہے، اس کو مجھ سے تکلیف ہے، کس وجہ سے؟ افاظ کر اس کو زبان کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے، لباس کے لحاظ سے، رنگ کے لحاظ سے، کسی وجہ سے۔ لیکن اگر دشمنی کی وجہ یہ ہو پروردگار تیری ذات ہو، چونکہ تیرا دشمن ہے، اب اس کے ساتھ ہم جناب علی مسالمت آمیز ہم زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تبرہ۔ پس اگر مکتب اہل بیت علیہ السلام کے یہاں تبرہ پایا جائے، معیار کیا ہے؟ یعنی ان لوگوں ساتھ ہماری دشمنی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے مسالمت آمیز ہو جائے تو ہم بھی ہو جائیں گے، ہمیں کیا اعتراض ہے ابھی؟ اگر خدا آج سے جناب علی فرض کریں، فرض محال، خدا نے کسی کو پہلے دشمن بنایا، شیطان سے کہا کہ آپ دشمن ہیں، کل سے خدا فرض کرے اگر خدا اس کو اپنا دوست بنا لے، کسی وجہ خدا معاف کر دے، پھر بھی ہم اٹکے رہیں گے کہ نہیں، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں۔ شیطان اور خدا کی آپس میں دوستی کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ پس اگر دشمنی کا معیار خدا ہوا تو ایسے لوگوں سے ہماری دوستی نہیں ہو سکتی ہے بھائی، چونکہ معیار دوستی اور دشمنی کون ہے؟ اللہ کی ذات آ گئی ہے۔ مجھ سے ہوا چونکہ میں سید ہوں، فرض کریں میں چونکہ پاکستانی ہوں، چونکہ میں پنجابی ہوں، چونکہ فلاں ہوں، فلاں، تو مولا فرماتے کوئی مسئلہ نہیں، ہم دوستی کرنے کے لیے تیار ہیں، اگرچہ آپ ہم سے دشمنی کر رہے ہیں، لیکن اے خدایا ہم تیری بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے ہم کبھی دوستی نہیں کریں گے مَنْ عُودِیَ فِیکَ وَلَکَ، جس میں دشمنی کا معیار تیری ذات تھی، تیرے لیے ہم نے دشمنی اگر کی تھی تو پروردگارہ فَإِنَّهُ الْعَدُوُّ الَّذِي لَا نُوَالِيهُ، یہ ایسا دشمن ہے جس سے ہم کبھی بھی دوستی نہیں کر سکتے ہیں۔ وَالْحِزْبُ الَّذِي لَا نُصَافِيهُ، بعض جگہ حرب ہے، یعنی اس ایسے گروہ کے ساتھ ہمارا کبھی بھی تصفیہ حساب ہو نہیں ہو، کبھی ہم آپ سے کہ سیٹنگ کر لیتے کوئی مسئلہ نہیں، آج سے ہم دشمنی ختم نہیں، دشمنی ختم نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ دشمنی کا مرکز کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ جس کے ساتھ خود اللہ دشمنی کرے اور ہم اسے دوستی کے ہاتھ بڑھائیں؟ ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ عبد مگر تابع نہیں ہوتا اپنے مولا اور آقا کا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر دشمنی کا محور تیری ذات ہوئی تو ہم کہتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کیا؟ خدا سے تعہد کریں، خدا کے پاس بیٹھے ہوئے مہمان ہیں نا، خدا اس مہینے میں ہم خدا کے مہمان ہیں،
فرماتے ہیں پروردگار فَإِنَّهُ الْعَدُوُّ الَّذِي لَا نُوَالِيهِ، یہ ایسا دشمن ہے جس سے ولایت، جس سے موالات، جس سے دوستی ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار ہم تو اس سے قربت چاہتے ہیں اس مہینے میں ان اعمال کے ذریعے سے جو نیک اعمال ہیں، پاکیزہ اعمال ہیں۔ کس طریقے سے؟ ایسے پاکیزہ اعمال جو ہمیں پاک کر دے گناہوں سے، یعنی آپ کے نیک اعمال کا یہ اثر ہو کہ اس کے بعد آپ گناہوں کی طرف نہ جائیں۔ اس مہینے میں پروردگار ہم سے تو اسے کیا چاہتے ہیں؟ ہم پاک چاہتے ہیں۔ یہ دوسرے الفاظ میں مولا امام زین العابدین علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں ہم سب کے لیے دعا کریں مولا، کیونکہ جمع کا ہے نا، دیکھیں وفق نہ ہے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کیا کہ ہم تو اس سے تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ ایسے ان اعمال، پاکیزہ اعمال پہ جس کے بعد ہم گناہ نہ کر سکیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے جیسے یہ مہینہ ختم ہو تو ہمارے جو فائلیں ہیں، ہمارے جو نام اعمال ہے اس میں کیا ہو جائے؟ صاف ستھرا، بالکل سفید چیز ہو جائیں گی۔ اور تو ہمیں محفوظ رکھ اس مہینے میں کہ پھر سے ہم نئے طریقے سے اپنے آپ کو عیبدار نہ بنا دیں۔ گناہ کیا انسان کو کیا بنا دیتا ہے؟ عیبدار بنتا ہے۔ پھر مولا ایک بڑی پیاری تعبیر فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ پروردگارہ اس طریقے سے میں تیرے نزدیک قریب ہو جاؤں، پاک ہو جاؤں، پھر میں فرشتوں سے بھی آگے نکل جاؤں۔ دیکھو کہاں تک امام کی دعا ہے، دیکھیں فرماتے حتی لا یورد علیک احد من ملائکۃ الا دون ما نورد من ابواب طاعت، یہاں تک کہ اگر کوئی تیرا فرشتہ تیرے پاس آئے لیکن اطاعت و بندگی میں اس سے بھی آگے نکل جاؤں۔ یعنی اس مہینے تو مجھے اتنا پاک کر دے، اتنا صاف ستھرا کر دے کہ میں تیرا اتنا قریب ہو جاؤں کہ میری عبادتیں، میری اطاعتیں ان فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جائیں۔ وانوال قربت اللہ، یہ کیا؟ دیکھیں یہ افق فکر ہے، زاویہ سوچ ہے امام کا۔ اس مہینے میں اس کا مطلب ہے اس مہینے میں یہ استعداد ہے کہ انسان اتنے نیک اپنے آپ کو کرے، اتنا خدا کے قریب کرے، اتنا خدا کے قریب کرے، جو خدا کے قریب فرشتے ہیں ان سے بھی میں کیا ہو جاؤں؟ آگے ہو جاؤں۔ یہ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، تبھی تو امام دعا کر رہے ہیں۔ اگر آپ فرشتوں سے آگے نہ بڑھ سکتے ہوں تو یہ دعا کرنا لاغو ہے۔ بھئی آپ کہیں کہ آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے ہو تو دعا کہے گی کی جا رہی ہے؟ دعا یہ کرنا بتلاتا ہے کہ انسان کا یہ مقام ہے کہ فرشتوں سے آگے بڑھ۔ اور ہم نے تاریخ میں دیکھا کوئی شخصیت پہنچی وہاں پہ، فرشتوں سے آگے نکل گئے، فرشتہ کہہ رہے تھے، حضرت فرما رہے ہیں کہ آئیے تشریف آگے لے، ان کے نہیں آگے میں آ نہیں سکتا۔ بھئی کیوں نہیں آ سکتا؟ چونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ انسان جو ہے انسانیت کے اس معراج تک پہنچے جہاں پہ فرشتے آ ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہی وہ تقاضا ہے امام زین العابدین علیہ السلام دعائے سیف سجادی 44 دعا میں کہا رہے ہیں، 44 نمبر دعا۔ پروردگار ہے کہ میری قربت اتنی آگے ہو جائے کہ اب میں بندگی میں فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاؤں۔ ہم بھی دعا گو ہیں، خدا بند کریم امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہمارے حق میں مستجاب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔